اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ سیکھنے والے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، پروگرامر کیا ہوتا ہے، پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے جواب ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ، آپ میں سے ہر کوئی جو کہ کمپیوٹر سے پروگرام سے کسی صورت بھی واقف نہیں ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک تو ان کی ڈیفینیشنز تو بہت آسانی سے سیکھ لے گا، اور پھر یہ جان لے گا کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ان ٹرمز کا صحیح طور پہ اچھی طرح سے علم ہونا ضروری ہے، اور یقین جانیے انشاءاللہ یہ لیکچر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ان ساری چیزوں سے بہت اچھی طرح سے واقفیت حاصل کر لیں گے۔ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کو ایز اسٹوری لائک مینر کے اندر بتایا جائے، اور اگر ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ ان ساری چیزوں کو بڑی آسانی سے سیکھ جائیں گے، اور وہاں سے جسٹ آپ آپ اپنے دماغ کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر، زور ڈالے بغیر آپ اپنے جو آنسرز ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی کویشچن آ گیا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس کی جو 10th کلاس کی بک ہے وہ بھی نیو آ گئی ہے پنجاب کے اندر، تو اس کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے یہ جو آج ہم ڈیفینیشنز پڑھنے والے ہیں، یہ ہی اس کے جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ 10th کلاس کی کمپیوٹر سائنس کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس سیریز کے اندر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لینگویج کے کانسیپٹ ہیں، جو کہ سی لینگویج کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے پروگرامس کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے، تو جو بھی 10th کلاس کے سلیبس کے اندر ہے اسے پریکٹیکلی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ آج اپنا فارملی اپنے اس لیکچر کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ایک پروگرام کیا ہوتا ہے، اور یا کیا پروگرام اور سافٹ ویئر ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو ورڈ بولا جاتا ہے پروگرام اور سافٹ ویئر ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ ویسے وہ ڈفرینس آپ میں پہلے بتا دیتا ہوں ویسے ڈفرینس کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ اس سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اندر فرق جو ہے وہ سیکھ جائیں گے کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اور پروگرام کیا ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر ایکچولی ایک پورا کا پورا پیکج ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ پروگرامس پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایک جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو پروسیس کروانے کے لیے کچھ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ ان ڈیٹا اور جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہمارا کیا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ جبکہ جو کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے، ذرا اس کو سیکھنے سے پہلے، اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی اس کی تمہید بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل پہلی تو بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ آج کل ہماری ہر فیلڈ کے اندر یوز ہو رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری فیلڈز ہیں اب کمپیوٹرز والی، تو اس حساب سے آپ کے لیے کمپیوٹر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے لیے جس نے بھی آگے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے کمپیوٹر کا جو علم ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور کمپیوٹر کا علم مطلب کمپیوٹر سافٹ ویئر کا علم ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے آپ کو وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر یوز کرنے کے حوالے سے ہو یا پھر کمپیوٹر سافٹ ویئر بنانے یعنی ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہو، دونوں صورتوں میں ہی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر کی جو اہمیت ہے یا کمپیوٹر سافٹ ویئر کی جو اہمیت ہے اس سے کسی صورت بھی اس زمانے کے اندر تو بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ کو بہت حد تک جو ہے وہ ترقی دلوا سکتے ہیں اس زمانے میں۔ اور اگر آپ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو یقیناً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ پرسنٹیج آف چانسز ہے کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، عام جو فیلڈ ہے، عام جو لوگ ہیں ان سے آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ سو کمپیوٹر کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو ہم جانتے ہیں پہلی بات کہ کمپیوٹر جو ہے وہ جو مختلف ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر از اے اسٹوپڈ مشین، اینڈ دس سی ایگزیکٹلی، یعنی وہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ وہ خود سے سارے کے سارے کام کرتا ہے، بلکہ وہ وہی کام کرتا ہے جو ہم اسے کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو ہم اسے جو بھی کام کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ ایکچولی وہ جو ہم اسے کہتے ہیں اسے انسٹرکشنز دیتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ وہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں، جو بھی کوئی بھی کام کرنا ہوگا تو ہم اسے انسٹرکشنز دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اور کس طرح سے کر کے کرو۔ تو یہ سارا کا سارا جو چیز ہوتی ہے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں انسٹرکشن سیٹ۔ مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹر نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ والا کام کرو۔ وہ جو ہم ہدایات اسے دیتے ہیں، وہ جو ہدایات کا سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کمپیوٹر پروگرام کہتے ہیں۔ تو اب میرے خیال سے آپ ایک بڑی
شارٹس کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کمپیوٹر پروگرام ایکچولی جو انسٹرکشنز ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کہ کسی بھی ٹاسک کو کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ وہ کمپیوٹر پروگرام کہلاتی ہیں۔ اور پھر ہم نے پہلے بات کی کہ کمپیوٹر پروگرام کو ہی عام طور پہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ یہ انسٹرکشنز دیتا ہے، مطلب اگر میں ہوں، میں کمپیوٹر کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرو، اور وہ انسٹرکشن یعنی کہ میں کمپیوٹر اگر پروگرام لکھتا ہوں تو میں ایک پروگرامر ہوں گا۔ تو مطلب کوئی آپ لوگ بھی اگر انسٹرکشنز لکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، اور آپ انسٹرکشنز کمپیوٹر کو دے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی کیا ہیں؟ ایک کمپیوٹر پروگرامر ہوں گے۔ تو وہ پرسن جو انسٹرکشنز کمپیوٹر کو دیتا ہے، یعنی جو کمپیوٹر پروگرام لکھتا ہے، وہ کمپیوٹر پروگرامر کہلاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز کی۔ تو جیسا کہ اگر ہم نے کوئی سے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ آپس میں بات کرنے کے لیے لینگویج کا یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ اردو کو سمجھتے ہیں، انگلش کو سمجھتے ہیں، یا پھر ہماری جو بھی مادری لینگویجز ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کمپیوٹر ہے وہ ان عام لینگویجز کو نہیں سمجھتا، بلکہ کمپیوٹر کے لیے جو لینگویجز ہیں، جو کمپیوٹر نے، میں کمپیوٹر کو اگر کچھ کہوں گا کہ یہ کام کرو، تو میں اس کی لینگویج کے اندر کہوں گا جو وہ سمجھ سکتا ہے، تو پھر ہی وہ ہمارے کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کمپیوٹر پروگرام لکھنے کے لیے، یعنی کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینے کے لیے کچھ لینگویجز بنائی ہوئی ہیں۔ ان لینگویجز کو ہم لوگ کہتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز۔ تو وہ لینگویجز جو کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینے کے لیے یوز ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ پروگرامنگ لینگویجز کہتے ہیں۔ اور پروگرامنگ لینگویجز کون کون سی ہیں؟ سی ہے، سی شارپ ہے، لاٹ آف ہیں، بہت زیادہ سی لینگویجز ہیں، ہر ایک کے اپنے جو ہیں وہ فائدے ہیں اور اپنی اپنی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی ہے، اس میں سے جاوا ہے، سی شارپ ہے، پائتھن ہے، اور بہت سی لینگویجز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، اور آپ جو ہے وہ انسٹرکشن لکھنے کے لیے ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لینگویجز کا ٹاپک ہے، اس میں ہمارے پاس ہے پروگرامر کون ہوتا ہے، پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں، اور پروگرامنگ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ انسٹرکشنز کمپیوٹر کو دینے کا جو پروسیس ہے اس کو پروگرامنگ کہتے ہیں۔ یعنی کہ پروگرامنگ کی اگر ڈیفینیشن کی جائے، ایک تو ہو گیا کہ پروگرام، آپ نے دیکھا کہ انسٹرکشنز کو کیا کہتے ہیں؟ پروگرام کہتے ہیں۔ پھر یہ جو انسٹرکشنز دینے کا پروسیس ہے، اس پروسیس کو پروگرامنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ ایک بندے سے آپ پوچھیں آپ کیا کر رہے ہو؟ میں پروگرامنگ کر رہا ہوں، مطلب کہ وہ انسٹرکشنز کمپیوٹر کو دے رہا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر پروگرام بنا رہا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں، یعنی وہ لینگویجز جن کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں۔ ہوپ فلی کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں ٹوٹل 4 ڈیفینیشنز تھیں۔ میں نے کوشش کیا کہ اس کو آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے لیے جو سی لینگویج ہے، کیونکہ اس کے اندر سی لینگویج کو ڈسکس کیا گیا ہے، ہم سی لینگویج کو بڑی آسانی کے ساتھ سیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لیکچر سننے کے بعد یقیناً آپ جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی سی لینگویج کے جو پروگرام ہے وہ بنانا سیکھ جائیں گے، اور پروگرامنگ خاص طور پہ سیکھ جائیں گے۔ تو والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں، اور اس سے پہلے آپ کو یہ ہدایت ضرور دوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔